ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وما أصابكم من مصيبة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں. اگر زندگی صرف خوشی سے عبارت ہو اور انسان کو کوئی دکھ، تکلیف اور غم نہ آئے تو انسان تو پھر خدا بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ غم، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں اسی لیے رکھی ہیں کہ انسان اللہ کو کہیں بھول نہ جائے. اب انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی دو وجہ ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اللہ آزماتا ہے تکلیف دے کر. بندہ اللہ کا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پہ بڑی اچھی طرح کاربند ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر اس کے گناہ ہے تو معاف ہو جائے، اور اگر گناہ نہیں ہے اللہ نے اس کا جنت میں وہ درجہ لکھا ہے جو اس کی نیکیوں کی بدولت نہیں ملنے والا. اللہ پھر اسے تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ وہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر لے. اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ٹینشن دیں گے، پریشان کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے کبھی تمہیں خوف پہ مبتلا کر دیں گے. وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے کبھی ہم تمہیں غریب بنا دیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتے کبھی ہم تمہارا کاروبار تباہ کر دیں گے. وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماتے کبھی ہم تم سے تمہارا پیارا چھین لیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے کبھی تمہاری کھیتی باڑی کو بیڑا غرق کر دیں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو شکوہ اور شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے اعمال تھے، اللہ کے لیے ہیں، اسی جانب لوٹ کے جانا ہے. اللہ فرماتے جو یہ کلمات کہیں ان کو خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو مصیبت میں ثابت قدمی کا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر 2 انعام ہوتے ہیں، 3 انعام ہوتے ہیں. پہلا انعام رب کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. دوسرا انعام ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیں گے. اور تیسرا انعام اولئک هم المہتدون، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ جتنا زیادہ دین میں پکا ہوتا ہے تکلیف بھی اتنی آتی ہے. فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو تکلیف دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر فرمایا انبیاء کے بعد جس پر سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں جو انبیاء کے راستے پہ چلتا ہے. فرمایا اگر بندے کے دین میں جتنی پختگی ہوتی ہے، جتنا دیندار اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رگڑا بھی اس کو اتنا ہی لگاتا ہے. فرمایا حتیٰ کہ وہ زمین پہ چلتا ہے ما علیہ من خطیئہ، وہ چلتا پھرتا جنتی ہوتا، اس کے اوپر گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ آزماتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تکلیف کس لیے دیتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیں، اس کو آزما لیں. ہم ایسے نہیں ہیں. ہمارا شمار دوسرے لوگوں میں آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ ان کے گناہ بڑے زیادہ ہوتے ہیں. آج دیکھ لیں ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو دواؤں پہ نہیں لگا ہوا. یہ میڈیکل سٹور کیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، بیماری بیمار ہے، بیماری بیمار ہے. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے جو بھی تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اب ہم بطور مسلمان، بطور انسان مصیبتوں سے نہیں بچ سکتے، پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کا ایک حصہ بنا دیا ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں کیا کیا کرتے تھے. اب پریشانیاں ہیں، ان کا علاج بھی کرنا ہے، ان کا سامنا بھی کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مصیبت آئی ہے تو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں. ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے. اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئے، ہم نے اللہ کا دامن تھامتے ہوئے انہی طریقوں کے اوپر چلنا ہے جن کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفوں میں، پریشانیوں میں جتنا گرے کوئی گرا ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنی مجھے اللہ کی راہ میں تکلیف دی گئی کسی کو تکلیف دی نہیں گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت کرتے تھے. انسان جب تک صالح رہتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن انسان جیسے مصلح بنتا ہے، ریفارمر بنتا ہے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. صالح آدمی کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ حاجی جی بہت چنگے ہیں. یہ ڈانس پارٹی میں بھی چلے جاتے ہیں، یہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بچے اور بچیاں مہندیوں پہ ناچتی ہیں تو یہ کھیکی 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 دان نکالتے ہیں. جب اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑتی ہے تو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حاجی بڑا چنگا یار، دیکھو نماز نہیں چھٹی ہے، حاجی جی بہت چنگے نے، حج بھی کر دینے، عمرے زکاتاں سارا کچھ کر دینے، کسی نہ پنگا بھی نہیں لیندے. بندہ ہوئے تو ایہو جہا ہوئے. حاجی صاحب بہت اچھے ہیں، میاں صاحب بہت اچھے ہیں. کیوں؟ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ نیک آدمی، اس کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اور دوسرا جس کے سارے دشمن ہوتے ہیں برادری والے، مصلح، جو برائی کے خلاف آواز بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو نیک بھی ہوتا ہے اور خود بھی لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. وہ پروگراموں پہ جائے، شادی بیاہ پہ جائے تو وہاں پر جب بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے کہتا میں نے نہیں ہونے دینا. بعد آؤ، شرم کرو، حیا کرو. کہتے اے تے آئیے تھے فساد پوان واسطے سے. جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صالح رہے، نیک رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلح بن گئے، اصلاح کرنے والے بن گئے، ریفارمر بن گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کی برائیوں سے روکنا شروع کر دیا. اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، مدثر کھڑے ہو جاؤ، ان کو باز کراؤ، ان کو روکو بری چیزوں سے. چلو شاباش، ہمت باندھو،
بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے جو پیغام آپ کو دیا اس کو پہنچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا کہا بتوں کی عبادت چھوڑ دو، غیر اللہ کو سجدہ چھوڑ دو۔ جناب والا کہتے تبت سب سے پہلے گھر سے چچا کی آواز اٹھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں ابو لہب نے طلاق دلوا دی۔ دو جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی، نکاح ہوا تھا، طلاق آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھالا جانے لگا۔ آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی ام لہب، آپ کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور یہ بدبخت عورت، یہ جہنمی عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کہتی مذمم مذمم، یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تذلیل کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے صحابہ کو طیش آتا، آپ فرماتے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، یہ کسی مذمم کی بات کریے، میرا نام تو محمد ہے، میں مذمم ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سی تکلیف نہ دی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگتے تو کہتے نماز نہیں پڑھنے دینی، اونٹ کی اوجڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینک دی۔ آپ کی بیٹی آئی، ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ کون سی تکلیف ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تکلیفوں کا کیسا مقابلہ کیا، کیسے مقابلہ کیا؟ میں صرف دو چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، دو چیزیں کی ہیں، بہت چیزیں کی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت 20 منٹ ہے صرف۔ ہم ان 20 منٹ کے اندر دو چیزیں لیں گے۔ ایک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صبر کیا، مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کیا، اور دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبتوں کا مقابلہ اللہ سے دعا کر کے کیا۔ یہ دو ہتھیار ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ملا اسے اپنا دکھ سنایا، پریشانی سنائی، تکلیف سنائی، اور آخر میں کیا کہا، میں بڑا صبر کردا پیا ہوں۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ ہر ایک کو کے پاس بیٹھ جانا، ہر ایک کو شکوہ کرنا، ہر ایک کو اپنے حالات سنانا، ہر ایک کو اپنی تکلیف بتانا، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر عربی زبان میں کہتے ہیں حبس اللسان عن الشکوہ، کہ تمہاری زبان بھی صبر کرے، تمہارا دل بھی صبر کرے، تمہاری زبان اس تکلیف کے اوپر بند ہو جائے۔ تم مسیحا سے کوئی بات نہ کہنا خاور، دل میں جو درد ہے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ کسی کو نہیں بتانا، اپنی زبان بند رکھے، بالکل نہیں بتانا، ہاں کسی کو بتائیں۔ شکوے کا اظہار نہیں کرنا، ایک لمبی سی فہرست شکووں کی نکال کر آخر میں کہنا ویسے میں صبر بڑا کرتا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیف دی گئی، اور اللہ نے ویسے بھی بڑا آزمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اتنا آزمایا، ایک بیٹی کے علاوہ ساری اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ یہاں ایک اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا جانے کا جس کو لگ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی آخری لمحات سیدہ فاطمہ روتی روتی آئی، رونے لگ گئی، ہائے میرے ابو جی، ہائے میرے ابو جی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بلا کر کان میں ایک جملہ کہا، سیدہ فاطمہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد پوچھا، فاطمہ تمہارے بابا نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جو روتے روتے ہنسنا شروع ہو گئی؟ کہا ابو نے کہا تھا فاطمہ پریشان نہیں ہونا، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس پہنچو گی، میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، حسن و حسین کو تم مسکین چھوڑ کے چلی جاؤ گی، تم نے پریشان، میرے پاس تم آؤ گی۔ میں کھلکھلا کے ہنس پڑی کہ ابو جی جائیں گے، ابو کے پیچھے پیچھے میں بھی نہیں مر جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئی، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، مٹی ڈالی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز گھر سے باہر نکلے، بڑے ہی خوش، فجر کا وقت تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، صحابہ میں بڑا خوش ہوں، اللہ نے رات کو مجھے 58-59 سال کی عمر میں ایک بیٹا عنایت کر دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا 58-59 سال کی عمر میں۔
بڑی مراد دل کی بھرائی کہ اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام، فرمایا میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھ دیا ہے۔ دودھ پلانا تھا، عرب کا رواج تھا۔ مدینہ کی قباء کی بستی کے پاس ایک ابو القین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے رضائی باپ، ان کی زوجہ محترمہ رضائی ماں، صحابہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ملنے جاتے نا، بیٹے کو اکیلے نہیں جاتے، ہمیں ساتھ لے کے جایا کرتے، میں نے اپنے بیٹے کو ملنے جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو ملنے جاتے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چومتے اور اس کو سونگھتے۔ اچھا میں جب یہ حدیثیں پڑھتا تھا نا تو مجھے چومنے کی سمجھ تو آتی تھی، سونگھنے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب اللہ نے مجھے اپنی اولاد دی تو میں نے اس کو سونگا تو مجھے پتا چلا اس کے اندر تو میری خوشبو آتی ہے، اس کے خون کے اندر تو میری رگوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ آپ بچوں کو سونگے، آپ کو پتا چلے گا میرے وجود کی خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چومتے سونگتے۔ ایک دن پیغام آیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچے کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، آ جائیں جلدی آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اب صبر دیکھیں، صبر دیکھیں نبی اکرم اپنے ہاتھ گود میں بچہ پکڑا ہوا ہے جس کی جان جا رہی ہے، حوصلہ نہیں ہوتا۔ صحابہ فرماتے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ رو رہے ہیں، کہتے ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں اپنا بیٹا پکڑا ہوا ہے اور فرما کیا رہے ہیں تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل بڑا غمگین ہے، لیکن ابراہیم زبان سے وہی نکلے گا جس سے رب راضی ہوگا۔ ہم نے شکوہ نہیں کرنا، واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اللہ کی قسم ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا بڑا ہی غم ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بہہ رہی ہیں لیکن برداشت کیا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ 59 سال کے بعد دیا مجھ سے چھین رہا ہے، میرا سہارا کون بنے گا، تجھے میرا خیال نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور صحابہ کو پھر ایسی تربیت ہوئی، صحابہ نے آگے صبر کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام میں سے، صحابیات میں سے ایک واقعہ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہا کرتا ہوں اللہ کسی کو ایسی بیوی دے دے تو دے دے، ایسے سیمپل مارکیٹ میں آنا بند ہو گئے، اب ایسی مائیں نہیں ہوتی، اس لیے گھر بستے نہیں ہیں۔ یہ پرانی مائیاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہوتی تھی، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، بچیوں کی آگے ایسی تربیت کی نہیں انہوں نے۔ یہ ماں ایسی، بیوی ایسی ہوتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر کے اندر گئے، پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں بیٹا تھوڑا سا بیمار ہو جائے، بیویاں فون کر کر کے دماغ کھا لیتی ہیں، فون کر کے مصیبت نمی آ گئی، وہ بچے کا سر درد ہو رہا ہے، بچے کا گلا خراب ہو گیا، بچے کی فلانی چیز خراب ہو گئی، آج گھر کے اندر ٹینکی خراب ہو گیا، پانی نہیں آ رہا، آج فلانی چیز نل کا خراب ہو گیا، باتھ روم میں یہ ختم ہو گیا۔ وہ یار وہ بندہ ہے کہ وہ شوہر ہے کہ تمہارا وہ نوکر ہے، وہ کیا کر لے گا وہاں؟ کوئی بلانے کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ بچے کے چوٹ لگ گئی تو بتا دیا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، وہ بندے کا سارے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، ام سلیم نے خوب تیار ہو کر میک اپ شیک اپ کر کے بہترین خوبصورت ہو کر نہا دھو کر اپنے شوہر کا بڑا اچھا استقبال کیا۔ کہتے عام طور پر میں اتنا تیار نہیں ہوتی تھی، میں اس دن بڑا تیار ہوئی، بیٹے کی لاش ساتھ والے کمرے میں پڑی ہے اور میاں بیوی آپس میں فطری تعلقات قائم کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، آپس میں مباشرت کی، ہم بستری کی۔ صبح ہوئی تو خاتون کہنے لگی ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ کہا اگر کوئی تمہیں ادھار دے دے کوئی چیز، وہ تم سے مانگے تو اس کو واپس کرو گے؟ ابو طلحہ نے کہا کیوں نہیں، جس کی چیز ہے واپس نہیں کرنی، اس کا حق بنتا ہے۔ کہنے لگی ابو طلحہ اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا نا ادھار اللہ نے واپس کر لیا، اللہ واپس لے گیا ہے۔ ابو طلحہ غصے میں آ کر اللہ کی بندی، میرا بیٹا ساتھ کمرے میں لاش پڑی ہوئی ہے اور تو مجھے ساری رات اپنی ادھاؤں میں لیتے رکھ رہی، ہم نے اتنا کچھ کر لیا، بیٹا مرا ہوا تھا تمہارا،
ہمارا بیٹا مر گیا تھا، غصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات ام سلیم نے یہ کیا، میرا بیٹا مرا پڑا ہے، میرے ساتھ شب باشی کر رہی ہے، تعلقات ازدواجی قائم کر لیے ہیں، مجھے بتایا تک نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، فرمایا اچھا تعلقات قائم کیے ہیں، بارک اللہ فیکما، اللہ تمہارے رات والے تعلق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے ایک بیٹا دیا، اس سے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا، ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی بیٹا پکڑایا، انس کو کہا انس جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو اس گرتی دے دیں، اس بچے کو گرتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کھا رہے تھے، بچہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، تھوڑی سی کھجور نکال کے اس کے منہ میں ڈالی اور کہا اس کا نام عبداللہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو آگے 9 بیٹے دیے، اور 9 کے 9 بیٹے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ یہ صبر کا نتیجہ دیکھیں، یہ صبر ہے، صبر کا کہتے ہیں پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہاں ایک مرا، اللہ نے اس کے عوض میں ایک وہ بھی دیا، 10 12 اور دے دیے۔ یہ صبر ہے ہی نہیں ہمارے اندر، وہاں تو چیختے چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر مرادیں بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب ماں ایسی ہوتی پھر نسل بھی آگے سے ویسی تیار ہوتی ہے، پھر آگے سے بچے بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، سارے کے سارے ویسے نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو یہ ہتھیار ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کرو۔ فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہیں کہا تھا میں صبر جمیل کروں گا۔ تم کہتے ہو نا بیٹے کو بیڑیا کھا گیا، تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے لیکن کرنا صبر ہی ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی مکہ میں حکم دیا، فاصبر صبرا جمیلا، پیغمبر آپ نے ویسے ہی صبر کرنا جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ہے۔ بھائیو پہلا ہتھیار یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں کی جاتی ہے، جس سے اللہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اللہ سے دعا کی جائے۔ مصیبت آ گئی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ اور دعا یہ نہیں ہوتی 1 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، 2 منٹ کی۔ ہمارے بزرگ ہیں صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مامو کانجن والے، ان کی دعائیں بڑی مشہور ہیں۔ وہ جو چیز زبان سے نکال دیتے تھے ایک دفعہ، کبھی وہ گئی نہیں۔ جس کے بارے میں ایک بندہ گیا، میں ان کے حالات میں پڑھا، ایک بندہ گیا، اس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا، کہنے لگا صوفی جی دعا کرے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ کہتے اللہ انہیں پتر دے، پتر دے، پتر دے۔ اس نے کہا صوفی جی بس کرو، بس اتنے بڑے دے، بس اتنے ہی بڑے۔ جتنی دفعہ صوفی صاحب نے کہا پتر دے، پتر دے، پتر دے، نہیں پتر ہوئے۔ ان کی دعائیں بڑی مشہور ہیں، کرامتیں بڑی مشہور ہیں۔ ان کی کرامتوں کے اوپر، دعاؤں کے اوپر جو کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہے صوفی صاحب دعا کیا کرتے تھے، ان کے اذکار تو پہلے جا کے دیکھ لیں۔ وہ روزانہ کم از کم 300 400 دفعہ قل اللہ پڑھتے تھے، 500 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، 1000 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے، 500 دفعہ 1000 دفعہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے۔ اتنے اذکار کرتے، گھنٹوں کے اوپر تہجد لمبی لمبی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی دعا کرنے کے لیے آتا، صوفی صاحب پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ ہمارے یہاں نہیں کہا صاحب دعا کر تو ایسے کیتا، جو دعا لمبی ہو جائے، دعا کروانے والے کو پریشانی ہوتی، یار میں کاتوں کہہ دیتا۔ صوفی کی طبیعت یہ تھی کہ دعا کرتے جانا، جب تک دل کو یقین نہ ہو جائے کہ میری قبول ہو گئی ہے، اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں کرنے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ سے دعا یوں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ گرنے سے پہلے تمہاری مانی گئی ہے، تمہارے ہاتھ بعد میں گرے، اس وقت نیچے ہو جب تمہارے دل سے آواز آئے تیری سنی گئی ہے، بس کر دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دا سب سے زیادہ جو تکلیف والا دن ہے وہ طائف والا دن ہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دن ایسا جو بڑا زندگی میں سخت آیا ہو، احد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا دن طائف کا دن تھا، جب مکہ والوں نے مجھے نکال دیا، طائف والوں نے میری توہین کی، اوباش میرے پیچھے لگا دیے، میں پاؤں رکھتا تھا پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھاتا پتھر لگتا، لہو لہان ہو گئے۔ زید ابن حارثہ اٹھا کر ایک وادی میں لے کر آئے،
کہ بچت ہو جائے، بچا لے، کندھوں پہ اٹھایا اور لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہی دعا والا ہتھیار استعمال کیا۔ آپ دیکھیں دعا کا انداز دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم انی اشکو ضعف قوتی، یا اللہ میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا، میں بڑا ہی کمزور ہو گیا ہوں۔ ہم تو بدمعاش بن کے رب سے مانگتے ہیں، اپنا حق سمجھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں جیسے اللہ کے ہم ہمسائے لگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے کتنے قریب اور حبیب ہیں، اور یہ اللہ کے سب سے قریب ہیں، یہ اللہ کے سب کے حبیب ہیں۔ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے قریب، اور انداز دیکھیں دعا کا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں کسی سے شکایت نہیں کرتا، میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ میں بڑا کمزور اور بے سہارا نظر آ رہا ہوں، وقلت حیلتی، یا اللہ میں کسی کام کا بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہوانی علی الناس، یا اللہ لوگوں کے اندر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں دنیا جہاں کا سردار ہوں، مکے والے مجھے تکلیفیں دے، طائف والے مجھے پتھر مارے، الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے، میں کس کے آسرے پہ کھڑا ہو جاؤں۔ پھر آگے چل کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ اگر تیری رضا اسی کے اندر ہے کہ مجھے تیرے راستے میں پتھر پڑے تو میں اس کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ختم کیے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، یہ دعا قبول ہوئی۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کریں، ابھی آپ حکم دیں، میں پوری وادی ان کے اوپر الٹ کے مار دیتا ہوں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، ہم بدلے میں ان کے اوپر پہاڑی گرا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، یہ مسلمان ہو نہ ہو، ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ کرے گا جو دین کی خدمت کریں گے۔ اور بھائیوں میں کہا کرتا ہوں، آج میں اور یہاں ہم مسلمان بیٹھے ہیں نا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ ہو نہ ہو ان کی نسلوں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اور وہاں پھر کون پیدا ہوا؟ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ طائف کی بستی میں محمد ابن قاسم رحمہ اللہ پیدا ہوا، اور محمد بن قاسم یہاں سندھ کے اندر آیا اور یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ دعا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کی دعا دیکھے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے اندر صحابہ فرماتے ہیں بظاہر ساز و سامان کچھ نہیں، یہاں 313 ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور وہاں 1000 ہتھیار پورے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تہجد کا وقت، رات کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب یہ پریشانی تھی، ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہم این ما وعدتنی، یا اللہ تو مجھ سے وعدے کیا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ دعائیں کر رہے ہیں اللہم انجز ما وعدتنی، یا اللہ جو مجھ سے وعدے کرتا تھا وہ تو پورے کر، تو نے وعدے کیے تھے مجھے غلبہ دے گا، دین کو غلبہ دے گا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر لشکر تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تیری دنیا میں پھر کسی نے عبادت کوئی نہیں کرنی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اوپر کر لیا، اتنے اوپر کر لیا آپ علیہ السلام کی چادر مبارک گر گئی، کسی کو ہمت نہیں آگے ہونے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی کریم علیہ السلام کی چادر پکڑ کے کندھے مبارک پہ رکھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے گلے سے لگا لیا، پیچھے سے گلے لگ کر کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس کیجیے، اللہ آپ کی نہیں ٹالے گا، اللہ آپ کے وعدے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ آپ کی مانے گا، اور اللہ نے پھر مانی۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے ہاتھ اتارے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم رب سے دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، ھذا یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ من المنزلین، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تم 313 ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3000 فرشتے نازل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، لیکن سنو، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو، شکایت کوئی نہ کرو، اچھے بن جاؤ، میں 3 نہیں میں 5000 نازل کروں گا۔ وہ کیا کہا تھا ظفر نے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ دعا کا ہتھیار آپ نے استعمال کیا۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کے شوہر نامدار ابو سلمہ فوت ہو گئے، بڑے عظیم مسلمان۔ ام سلمہ فرمایا جب مسلمان ہوئے تو میں نے کہا یہ تو مسافر تھا، پردیسی تھا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا تو والی وارث کون ہوگا؟ کہنے لگی میں رونے کے لیے تیار ہوئی، عرب کا دستور تھا، روتے تھے بڑے اونچی اونچی آواز سے، دل ہلا دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف اور کہا ام سلمہ اللہ نے تمہارے گھر سے شیطان کو نکال دیا ہے، تم شیطان کو پھر لے کے آنے لگی ہو، خاموش، رونا نہیں ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے چل دیے تو پھر مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور ساتھ یہ کہے اللہم، دعا کرے اللہم آجرنی یا اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر عطا فرما، اس مصیبت کا اجر عطا فرما، وخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بڑھ کر اچھی چیز عطا فرما۔ ام سلمہ کہتے میں نے یہ دعا تو کر دی لیکن میرے دل کے اندر یہ تھا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا تو کوئی نہ ہوگا۔ کہتے مجھے تب پتا چلا جب اللہ نے میری دعا قبول کی اور نبی کریم علیہ السلام سے میری شادی ہو گئی۔ یہ دو ہتھیار ہیں، مصیبت کے وقت ایک صبر کرنا ہے، دوسرا دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔